بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہو لرن ہال قرآن 1 یوٹیوب چینل۔ الحمدللہ چینل کے اندر قرآن مجید فرقان حکیم کو بمعنی پڑھنا سکھایا جا رہا ہے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جتنی بھی دنیا کے اندر کرونا وائرس سے متاثر ہو گئی ہے، اللہ ان کو صحت تندرستی عطا فرما۔ اللہ میرے ملک پاکستان کو محفوظ فرما۔ اے اللہ یہاں کے بچے کو، مرد اور بوڑھے نوجوان جس کو بھی مسئلہ بنا ہے، اللہ اسے صحت والی زندگی عطا فرما، سب کی حفاظت فرما۔ اللہ اس وبا سے ہمارے ملک کو نجات عطا فرما، پوری دنیا کو نجات عطا فرما، آمین۔ میرے معزز بھائیوں اور بہنوں، آئیں سبق کا آغاز کریں۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ پہلے قرآن مجید پڑھنا سکھایا جائے گا، پھر اس کے معنی سکھائے جائیں گے، اور جو چینل پہ نئے آنے والے معزز دوست بھائی اور بہنیں ہیں ان سے نہایت ہی ادب کے ساتھ گزارش کہ وہ ہمارے چینل کو کریں سبسکرائب، اور ساتھ یہ بیل آئیکن بٹن کو لازم دبائیں۔ ہمارا آج کا سبق نمبر ہے 28، لیسن نمبر 28 کا یہاں سے آغاز ہو رہا ہے، اور سورہ بقرہ کی ہم آیت نمبر 179 پڑھنے لگے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، فا کو لام ساکن کے سامنے لا کے پڑھیں گے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تا کو یا مشدد کے سامنے لا کے پڑھیں گے، حمزہ پیش او، ٹھیک ہے، واو کو نہیں پڑھا جائے گا، صرف او پڑھا جائے گا۔ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ پھر پڑھیے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اب اس کے معنی دیکھیں، وَلَكُمْ وا معنی اور لکم تمہارے لیے، فی القصاص بدلے میں، وا معنی اور لکم تمہارے لیے، فی القصاص بدلے میں، حیات حیات ہے، زندگی ہے، حیات زندگی ہے، یا اولی الالباب اے عقل مندو، یا اولی الالباب ٹھیک ہے، اے عقل والو تم میں بدلے میں زندگی ہے، تمہارے لیے بدلے میں زندگی ہے، لعلکم تتقون تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی عقل مندوں کے ساتھ میں تمہارے لیے بڑی زندگی ہے اس بات، ٹھیک ہے۔ کتبہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، اور تمہارے لیے فی القصاص بدلے میں، حیات زندگی ہے، یا الباب اے عقل مندو، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ مطلب یہ کہ جب تمہیں ڈر ہوگا کہ اگر میں نے کسی کو قتل کیا تو اس کے بدلے میں مجھے قتل کیا جائے گا، تو اس لیے اس خوف سے آپ کسی کو قتل نہیں کریں گے، تو اس طرح ناحق قتل جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، قتل و غارت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو قصاص کا میں نے قانون نافذ کیا ہے، اس لیے تاکہ جو ناجائز قتل و غارت ہے وہ ختم ہو جائے، صرف جو حقدار ہے، قصوروار ہے، اسی کو قتل کیا جائے۔ تو ابھی ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 179 ہم نے پڑھی، اب ہم 180 پڑھتے ہیں، 180۔ کتب علیکم، کتب
कुतिबा अलैकुम كتب عليكم इज़ा हज़र إذا حضر إذا حضر إذا حضر أحدكمul मौत أحدكم الموت أحدكمul मौत أحدكم الموت मीम को लाम साकन के साथ मिला के पढ़े अहदकुमुल मौत أحدكم الموت इन तारकं إن ترك इन तारकं إن ترك खैरनिल वसियतु خيرا الوصية खैरा छोटा सा नून नजर आ रहा है नून को लाम साकन के साथ मिला के पढ़ेंगे खैरनिल वसियतु خيرا الوصية लिलवालिदैनि للوالدين लिलवालिदैनि वल अक़रबीन والأقربين 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 بالمعروف 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 जब वक़फ़ करेंगे तो इस तरह पढ़ेंगे बिलमारूफ بالمعروف हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन حقا على المتقين ये जो लाम है अगले पेज पे लाम साकन के साथ मिल जाएगा तो आगे जो एक ही लफ्ज़ है इस आयत का अगले पेज पे अलल मुत्तक़ीन कौन सा लफ्ज़ है على المتقين हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन حقا على المتقين आइए फिर से पढ़िए कुतिबा अलैकुम इज़ा हज़र अहदकुमुल मौत كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت कुतिबा अलैकुम इज़ा हज़र अहदकुमुल मौत كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت कुतिबा अलैकुम इज़ा हज़र अहदकुमुल मौत كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف 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 حقا على المتقين حقا على المتقين حقا على المتقين حقا على المتقين अभी हमने सूरह बकरा की आयत नंबर 180 को पढ़ना सीखा अब हम इसके माने सीखते हैं आए माने देखें इसके कोतिबा फर्ज किया गया अलैकुम तुम पर कोतिबा फर्ज किया गया अलैकुम तुम पर इज़ा मैंने जब इज़ा मैंने जब हज़रा आए हज़रा आए अहदकुमुल मौत तुम में से किसी को मौत अहदकुमुल मौत तुम में से किसी को मौत के कुतिबा अलैकुम तुम पर फर्ज किया गया इज़ा हज़रा अहदकुमुल मौत जब तुम में से किसी को मौत आए जब तुम में से किसी को मौत आए इन तारका अगर वो छोड़े खैरा माल तरका इन तारका अगर तारका वो छोड़े खैरा कुछ माल लिल वसीयतु वो वसीयत करे लिल वसीयतु वसीयत करे लिल वालिदैनी वालिदैन के लिए लिल वालिदैनी वालिदैन के लिए वल अक़रबीना और रिश्तेदारों के लिए वल अक़रबीना और रिश्तेदारों के लिए बिल मारूफी अच्छाई के साथ बिल मारूफी अच्छाई के साथ दस्तूर के मुताबिक अच्छाई के साथ ठीक है हक़्क़न ये लाज़मन है हक़्क़न ये लाज़मन है अलल मुत्तकीन परहेजगारों पर अलल मुत्तकीन परहेजगारों पर ठीक है फिर देख लें कुतिबा अलैकुम इज़ा हज़र अहदकुमुल मौत
تم پر یہ فرض کیا گیا کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے ان تارک خیر الوصیۃ للوالدین، بس اگر وہ کوئی ترکہ چھوڑے تو وصیت کرے للوالدین والدین کے لیے، والاقربین اور رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف حق کے ساتھ دستور کے مطابق، حقا علی المتقین یہ وصیت کرنا لازمن ہے متقین کے لیے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا پہلا ایک آرڈر ہے وصیت کے متعلق، جو فرمایا گیا کہ اگر کوئی فوت ہونے والے کے پاس کوئی مال ہے، جو کوئی جائیداد ہے، جو بھی ہے، تو وہ مرنے سے پہلے وصیت کرے کہ میرے والدین کو کتنا ملنا ہے، رشتہ داروں کو کتنا دینا ہے، بالمعروف دستور کے مطابق، اس کے اندر جو ہے وہ ڈنڈی نہ مارے، کوئی بے ایمانی نہ کرے، حقا علی المتقین۔ تو یہ لازمن ہے کس پر؟ جو پرہیزگار ہیں، جو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہیں، ان پر یہ لازمن اور ضروری ہیں۔ تو آئیں آخری جو پیج آیت کا جو آخری لفظ ہے وہ اگلے پیج پہ دیکھتے ہیں۔ متقین، ٹھیک ہے، نظر آ گیا متقین، ٹھیک ہے، پہلے پہ ہم نے پڑھا تھا حقا علی المتقین، کیا پڑھا تھا ہم نے؟ حقا علی المتقین، حقا علی المتقین، ٹھیک ہے، حقا علی المتقین۔ تو یہاں تک ہماری سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 180 مکمل ہو چکی ہے۔ تو اس کے جو ہے معنی ہم نے پڑھے ہیں کہ حقا یہ حکم لازم ہے علی المتقین، ڈرنے والوں پر، جو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہیں ان پر یہ حکم لازمن ہے کہ وہ مرتے وقت جو ہے اپنی وصیت کریں۔ تو اللہ رب العالمین جو ہے اس کی انشاءاللہ آگے مزید ڈیٹیل پڑھیں گے۔ شروع میں یہ حکم تھا، تو اس کے بعد کیا حکم آیا ہے؟ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے سلسلے کو کامیابی عطا فرما، اے اللہ جو کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، بیمار ہوئے ہیں، شفا عطا فرما، اے اللہ جو میرے ملک پاکستان کے اندر کرونا وائرس کی وجہ سے وبال آیا ہے، افراتفری آئی ہے، اللہ اس پہ اپنی رحمت فرماتے ہوئے اس کو قابو میں رکھ، اللہ اس کو خوشحالی عطا فرما، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، اللہ ہم سے جو بھی کمی پیشے ہوئیں، گناہ ہوئے، اللہ معاف فرما، اللہ پوری دنیا کو محفوظ فرما، اللہ ہمارے سلسلے کو صدقہ جاریہ بنا، ذریعہ نجات بنا۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو اگلے سبق کے ساتھ ملیں گے، تب تک اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔